کوئی مدبر کائنات بھی ہے، اس کی خالقیت اس کی مدبریت سے جدا نہیں ہے۔ کائنات بنانے والا بھی وہ اللہ ہے اور نظام کائنات چلانے والا بھی وہ اللہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر نظام کائنات چلانے والا وہ اللہ ہے اور میں اس منصب الہی پر غیر اللہ کو بٹھا دوں تو یہ شرک ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ جس کو خدا کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جو اس خدا کے برابر کسی کو ٹھہرائے گا خدا اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ بس ایک یا دو جملے جتنا وقت ہے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں پچھلے جمعے جب میں خطبہ دے چکا تو ایک مومن میرے پاس آیا اور اس مومن نے مجھے کہا کہ میں نے تو نہیں سنا کہ آج تک کسی نے کہا ہو کہ علی اللہ ہے، علی رب ہے۔ تو میں پھر شاید یہی کہوں کہ شاید وہ سو رہے ہیں یا اس دنیا پہ وہ نہیں ہے، یا وہ دنیا کو نہیں دیکھ رہے، یا میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ مومنین کرام، یہ اس دور میں نہیں، یہ ازل سے یہ لڑائی چل رہی ہے۔ اس کائنات میں ایسے لوگ بھی کیا ہیں کہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کو رب کہتے ہوں۔ تو مومنین، ہر دور میں انبیاء نے اور بعد از انبیاء 1,24,000 انبیاء اور بعد از انبیاء پھر ائمہ نے غیر اللہ کو رب ماننے والوں کے خلاف علم توحید کو بلند کیا۔ ہر دور میں، آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں علم توحید کو بلند کیا اور ہر طرح کی قربانیاں دی، لیکن توحید کے پرچم کو کبھی جھکنے نہ دیا۔ ہر دور میں انبیاء نے اور ائمہ نے قربانیاں دے کے پرچم توحید کو بلند کیا اور کبھی بھی کسی بھی منزل پہ جھکنے نہ دیا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ کو بے وطن کیا گیا، حضرت یوسف کو قید کیا گیا، حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا اور سردار انبیاء کو خدا کا گھر چھوڑنا پڑا۔ انبیاء نے قربانیاں دی اور تمام انبیاء کا ہدف ایک تھا، تمام انبیاء کا نعرہ ایک تھا، تمام انبیاء کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ہر نبی کا نعرہ یہی تھا کہ بے شک خدا ہی ہمارا رب ہے اور تم سب کا پروردگار ہے۔ یہ ہر نبی کا یہی نعرہ تھا کہ جو میرا خدا ہے وہی آپ سب کا خدا ہے، وہی اسی کی عبادت کرو، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں پہ آ کے میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں نہیں بلکہ رسول کے دور میں اور ائمہ کے دور میں بھی، ابھی جو رسول ہمارے سامنے نہیں ہے، ائمہ میں سے امام زمانہ پردے غیبت میں ایک شخص آیا سید الانبیاء کے پاس، یعنی ایسے لوگ ہیں جن پہ ہم تو لعنت کرتے ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے بھی ان پہ لعنت کی ہے۔ سنیں، میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک شخص رسول کے پاس آیا، فقال، سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ربی، اے میرے رب تجھ پہ میرا سلام۔ یعنی رسول سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول کو آگے کہہ رہا ہے کہ اے میرا رب تجھ پہ میرا سلام۔ حضرت نے فرمایا یہ تو کیا بات رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو رب کہہ رہا ہوں، اے میرے رب آپ پہ میرا سلام۔ تو سید الانبیاء نے فرمایا لعنک اللہ، اللہ تجھ پہ لعنت کرے۔ جب اس نے رسول کو رب کہا تو سید الانبیاء نے کہا لعنک اللہ و ربی، اللہ تجھ پہ لعنت کرے، ربی و ربک اللہ، جو میرا رب ہے وہی تیرا پروردگار ہے، جو تیرا پروردگار ہے وہ میں محمد مصطفیٰ کا پروردگار ہے۔ اور پھر مولوی کے پاس کچھ لوگ آئے، یہ جو میں نے روایت پڑھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جاٹ قوم
یہ جنگ آپ سمجھتے ہیں. اس قوم کے کچھ افراد مولا امیر کے پاس آئے. مولا امیر کے پاس بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے اور مولا امیر کو کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب آپ پہ ہمارا سلام ہو. یعنی مولا امیر کو انہوں نے خدا کا، مولا امیر کو رب کا. مولا نے فرمایا میں ویسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس خدا کی مخلوق ہوں. یہ مولا امیر نے فرمایا. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ یہ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، آپ ہی ہمارے خدا ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. حضرت نے فرمایا توبہ کرو. جب میں علی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ توبہ کرو، وہ کہتے تھے ہم توبہ نہیں کرتے. اتنے ضدی لوگ آج بھی موجود ہیں، اتنے ضدی لوگ آج بھی موجود ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں، میں نے خود دیکھے. مولا امیر نے کہا کہ توبہ کرو، وہ کہتے تھے ہم توبہ نہیں کرتے. حضرت نے فرمایا اگر توبہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں جلا دوں گا، تمہیں سزا دوں گا. انہوں نے کہا ہمیں جلا دیں، ہم آپ کو ہی رب مانیں گے، آپ ہی ہمارے رب ہیں. مولا امیر نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے. ایک گڑھا کھودا گیا. مولا امیر نے حکم دیا کہ اس میں آگ روشن کی جائے. اس میں آگ روشن کی گئی. جب آگ جل گئی تو امام نے حکم دیا کہ ان کو اٹھاؤ اور اس گڑھے میں پھینک دو. جو مجھے خدا کہتے ہیں، جو مجھے رب کہتے ہیں، ان کو اٹھاؤ اور ان کو اٹھا کے اس گڑھے میں پھینک دیا جائے. روایت کہتی ہے کہ ان کو جلا دیا گیا. ان کو جلا دیا گیا. جب وہ جل رہے تھے تو علی امیر المومنین گڑھے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اگر میں تمہارا رب ہوتا تو تمہیں کبھی بھی نہ جلاتا. اگر میں تمہارا خدا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ جلاتا. کیوں؟ کیونکہ تم میری ربوبیت کے قائل تھے. تم میری ربوبیت کے قائل تھے. اگر میں خدا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ جلاتا. تم نے مجھے رب بنا کر اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس دنیا میں بھی تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تم بروز معاشر بھی تم آگ میں جلو گے. بس آخری جملہ ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ جو ایسے لوگ ہیں، جو ایسا طبقہ ہے، ان کے بارے میں زرارہ امام جعفر صادق کی شاگرد ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ بھی ہمارے درمیان ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جو اب میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. امام جعفر صادق کے شاگرد تھے زرارہ اور مولا کے پاس آئے اور مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا ایک شخص جو ہے وہ تفویض کا معتقد ہے، عقیدہ رکھتا ہے. امام نے فرمایا کہ اس کے نزدیک یہ تفویض کیا ہے، وہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مولا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کو بنانے کے بعد جو کچھ بھی بنایا ہے وہ محمد اور علی کے حوالے کر دیا. اللہ جو کچھ بنا چکے اس کائنات میں وہ بنانے کے بعد سب کچھ محمد اور علی کے حوالے کر دیا. آپ پیدا کرے تو علی کی مرضی، موت دے تو علی کی مرضی، بیٹا دے تو علی کی مرضی، بیٹی دے تو علی کی مرضی. آپ نے فرمایا جھوٹا ہے وہ شخص. امام صادق نے فرمایا جھوٹا ہے وہ شخص اور وہ شخص دشمن خدا ہے. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ غالی کافر ہے. غالی مطلب کہ جو ان ہستیوں کو اٹھا کے خدا کے برابر لے جائے وہ کافر ہے. اور مفوضہ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات اللہ نے بنا دی اور بنانے کے بعد ان کے حوالے کر دی، معصوم فرماتے ہیں وہ لوگ مشرک ہیں. اور ان کے بارے میں ائمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، نہ آمد و رفت رکھی جائے، نہ میل جول رکھی جائے، نہ کھلایا جائے، نہ ملایا جائے، نہ رابطہ رکھا جائے، نہ رشتہ دیا جائے، نہ ان سے رشتہ لیا جائے، نہ ان کا امین بنے اور نہ اپنی امانت کا امین ان کو بنائے، نہ ان کے ساتھ ہاتھ ملائے، نہ ان کے ساتھ مصافحہ کرے. وہ نجس ہیں. فرمایا وہ اللہ کی ولایت سے بھی خارج ہیں، مصطفیٰ کی ولایت سے بھی خارج ہیں، اور ہم اہل بیت کی ولایت سے بھی وہ خارج ہیں. اور آخر میں امام نے فرمایا اس قسم کے عقائد سے ہم اسی طرح بری الذمہ ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ اپنی امت کے عقائد سے بیزار تھے. ایسے لوگوں کا ہم اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن